سورۃ التوبہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں کوئی سزا دے۔ پس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ کوئی سبب ان کے خرچ کرنے کی قبولیت نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے خرچ کرتے ہیں۔ پس آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکال جائیں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی بچاؤ جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر انہیں الٹے بھاگ چھوٹیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں۔ اگر انہیں اس میں مل جائے تو خوش ہیں، اور اگر اس میں نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی۔ ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہوں، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور راہ رو مسافروں کے لیے فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبروں کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہیں یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے کہ اب اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے لیے ہنسی مذاق رہ گئے ہیں۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اولاد والے تھے، پس وہ اپنے دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے، اور تم نے بھی اس طرح مذاکرانہ بحث کی کہ جیسے انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئی، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش روؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود اور ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہیں، اور اللہ کی رضا بندی سب سے بڑی چیز ہے، یہی زبردست کامیابی ہے۔
اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا۔ اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا۔ پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے؟ جو لوگ ان مسلمانوں پر تنازنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، پس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے۔ انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ پس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا، پس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں، اللہ کی چاہت یہی ہے انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجئے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر ریجھ گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ لیکن خود رسول اللہ اور اس کے ساتھ کے ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بادیہ نشینوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھیں۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی، ضعیفوں پر اور بیماروں پر، اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیککاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔ بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، آپ کہہ دیجئے کہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھے گے، اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے، پھر ایسے کے پاس لوٹ آئے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم سب کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں وہ اب بھی تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے
یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بھی بہت ہی سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان کا احکام کا علم نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت انہی پر آ پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور بعض اہل دیہات میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو قرب اللہ حاصل ہونے کا ذریعہ اور رسول اللہ کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے معجب غربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔